والے جو ہیں جو ان کی صفات ہیں اور جو ان کا مقام ہے جن کی ان کو سمجھ بھی نہیں، وہ آج میں آپ کے سامنے پوچھ یہ ہمارا چوائس نہیں ہے، یہ اللہ رسول عزت کا چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے، اور جیسے اللہ رسول عزت نے قرآن کے اندر کہا ہے آج ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ رسول عزت نے ہمیں وہ مقام دیا پوری انسانیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو دوسرے تھے ان میں سے کسی کی امت کو نہیں دیا، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری انسانیت میں سے ان کی صفات کو جانتے ہوئے جن کے اندر نبیوں کے کام کرنے والی صفات تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے چنا، اور جن کو چنا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے کنتم خیر امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن تم کیوں سب سے بہترین ہو؟ خالی نام سے تم بہترین نہیں ہو، تمہارے اندر وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کلیئر کر دی، امتن کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، امت محمدیہ کی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے ان کو پوری انسانیت میں سے سب سے اونچی صفات نبیوں کا کام کرنے والی ان میں تھی۔ ویسے پوری تاریخ میں ان جیسا ظالم بھی کوئی نہیں تھا، ان جیسا بے غیرت بھی کوئی نہیں تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان کی محنت کی، قیامت تک کے لیے کوئی جیسا نہ ایمان کی سطح کو پہنچ سکے گا نہ دین کو اس طرح مکمل لا سکے گا۔ وہ تو اپنی بیٹیوں پہ زندہ پہ غور کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ تو اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، وہ تو ننگے وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے تھے، لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان کی محنت کی، قیامت تک کے لیے ان جیسا سدا کا ایمان والا اور ان جیسے دین والا اور کوئی نہیں بنے گا۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر کہی ہے کنتم خیر امت اخرجت کا مطلب ہے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم خود نہیں آئے امت محمدیہ کے اندر، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں چن کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں ساری انسانیت میں سے چھانٹا ہے۔ اللہ غلطی نہیں کر سکتے، اللہ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں۔ پہلے 300 سال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو پہلے 300 سال ہیں ان کے اندر دین کی محنت تھی، وہ صحابہ رضوان اللہ تابعین تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا، ان کو آزمایا، وہ ساری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام لے کر گئے ہیں، نبیوں والی انہوں نے محنت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے صرف 8 تابعین کے اوپر کروڑوں کے ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن یاد رکھیں
رب العزت جو ہے وہ ضرور آزمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آزمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا؟ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی سلطنت دی. اب مسلمان جو ہے وہ بجائے اللہ کے دین کو اپنے اندر لاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کے اس نے حکومت کے چکروں میں پڑ گیا. ساری دنیا کے اوپر سولو سپر پاور، اکیلی سپر پاور جو تھی وہ اسلام تھا. لیکن چونکہ دین کی محنت نہیں ہوئی، ان کے جو غیر مسلم تھے وہ اسی طرح غیر مسلم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، للمسلمین نہیں کہا، للناس کہا ہے، جس کے اندر سارے غیر مسلمان بھی شامل ہیں. کہ میں نے تو تمہیں ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے چنا ہے. ان کی نفع رسانی کیا ہے؟ ان کو جنت کے راستے پہ لانا ہے. یہ ہمارا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب سے خوش قسمت اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ دنیا کے اندر ہمیں کب بھیجتا ہے، کس خاندان میں بھیجتا ہے، کس ملک میں بھیجتا ہے، کس شہر میں بھیجتا ہے، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس وقت بھیجا ہے جب دین کی محنت دوبارہ شروع ہو چکی ہے. اگر ہم 200-300 سال پہلے پیدا ہوتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیتا، سارے کے سارے بادشاہ ہندوستان کے یہاں سے ناکام گئے. اس لیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حج نصیب نہیں کیا، کسی کو بھی حج نصیب نہیں کیا. جس کے پاس اپنے گھر والوں کو چند ماہ کا خرچہ دینے کے لیے ہو، حج فرض ہے. اور اگر وہ حج نہیں کرے گا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اس لیے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ ہمیں دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی کی دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کو دی. نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ اور دعاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جلیل القدر ہستی، اللہ سے سب سے محبوب ہستی، خاتم النبیین، سردار الانبیاء، ان کی دعاؤں کے باوجود بھی اللہ نے ان کے سارے چچوں کو نہیں دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ماں کی گود میں دے دیا. جس چیز کے اوپر بندے کی محنت اور مشقت نہیں لگے گی اس کی کبھی قدر دل کے اندر نہیں آئے. ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، ہم نے کون سی مشقت اٹھائی ہے، ہمیں کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ صحابہ رضوان جو ان کا پڑھ کے دیکھو، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت میں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، ان کو ہر قسم کی تکلیف دی گئی. ان کے منہ پہ تھوکا گیا، ان پہ گندگیاں ڈالی گئی، ان پہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، ان کے گلے کو دبا کے مارنے کی کوشش کی گئی، ان کو سواری سے نیچے گرایا گیا، ان کو گندی گالیاں دی گئی، ان کی دونوں بیٹیوں کو بڑے مجمع میں طلاق دے دی گئی، اور ان کو اتنے پتھر مارے طائف کے سفر کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی نہیں رہ سکے تھے. آپ کو بیٹھنا پڑ گیا تھا، آپ کی کاندھوں میں وہ سکت نہیں رہی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم اپنے کو دیکھ لیں. اب جس کو ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے اس نے کون سی تکلیف اٹھائی؟ مقام سب سے اونچا، ساری انسانیت میں سے سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کس دن آیت نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صرف دنیا سے رخصت ہونے سے 3 مہینے پہلے
یہ آج نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے نعمت تمام کر دی ہے. یہ نعمت تمام جو ہے سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی تفاسیر لکھنے والے علماء کرام ہیں ان سب نے اس کو قرآن کو کہا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں ہیں. قرآن کے اندر 86 صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 28 صورتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. یہاں پہ چونکہ پڑھے لکھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میں ابھی جو کہنے لگا ہوں جو بیچارے کم پڑے ہوئے ہیں ان سے جب آپ کی مسجدوں کے اندر ملاقات ہو تو ان کو یہ پوائنٹ سمجھائیں. آج کل وہ کتاب بہت زبردست قسم کی سمجھی جاتی ہے جس کے اخیر کے اوپر اس کتاب کی سمری دی ہو, خلاصہ دی ہو. اللہ رب العزت نے دین اسلام یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی اس میں اللہ تعالیٰ نے رضیتوں کا جو لفظ استعمال کیا ہے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کا چناؤ جو ہے اس کے لیے رضیتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ تو محیط ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کا علم محیط نہیں ہو سکتا. انلمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کا. صرف مثال دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے سارے سمندروں کے قریب میں برابر ہو جائے ان سے بھی زیادہ ہو, سارے انسانوں کا, سارا ملائکہ کا, سارے جنات کا اور ساری مخلوقات کا علم ڈال کے اللہ کے علم کے مقابلے میں سوئی کے نکے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن کے اندر کہا ہے کہ میں نے اپنا سارا علم استعمال کرتے ہوئے پوری کائنات کے اندر جو سب سے قیمتی چیز مجھے پسند آئی وہ تمہارے لیے یہ میں نے یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام چنا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیزیں بتائی ہیں 114 آیتوں میں سے جو آخری 3 صورتیں ہیں, آج 3 صورتوں میں سے سورت نصر جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کی اس کے اندر بشارت تھی, لیکن اس سے پہلے جو ہے سورت توبہ ہے. سورت توبہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز اس خلاصے کے اندر بتائی ہے. تم کیا کرو گے تو کامیاب ہوگے. شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. باقی کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں, لیکن اس کے اندر سورۃ مائدہ جو 112 نمبر ہے, یہ 113 نمبر ہے سورت توبہ جو ہے, اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر ایسی چیزیں بتائی ہیں جو باقی کے قرآن میں نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا. اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں, یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. اس سورت کو دوسری صورتوں سے اللہ نے مختلف رکھا. میں نے تفاسیر میں پڑھا ابھی جب ہم ایک رات ادھر ٹھہرے تھے شام میں تو مسجد جامعہ مسجد کے اندر تھی نا, سینکڑوں تفاسیر پڑھی ہوئی تھی. تو میں نے ان بزرگوں کو کہا, میں نے کہا جو آپ سب سے اچھی سمجھتے ہیں وہ ذرا مجھے دیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ سورت توبہ جو ہے اگر سورت انفال کو پڑھتے پڑھتے توبہ پڑھیں گے سورت تو آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس دن شروع کر رہے ہیں سورت توبہ کو تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیں. بسم اللہ کی یہاں پہ وہ بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کو ساری صورتوں سے مختلف رکھا ہے. اس کے اندر پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے. اس کی 2 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہ ساری دنیا کے اندر 4 مہینوں کے لیے چل پھرو اور میری نشانیاں دیکھو, اور اگر تمہیں پھر بھی اس کے اوپر یقین نہیں آتا ہے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام. 4 مہینے تو اللہ نے وہاں پہ شروع کیے ہیں. 4 مہینے ہمارے جو تبدیل کے 4 مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورت مومنون جو ہے 18 پارے سے جو ہے پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 12
تیرا 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرا تو نشان ہی کوئی نہیں تھا، پہلے میں نے تجھے ایک نطفہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے اس کو خون کا قطرہ بنایا، پھر میں نے لوچڑا بنایا، پھر میں نے اس کے اندر ہڈیاں ڈالی، پھر ان کو میں نے گوشت ڈالا اور پھر میں نے اس کے اندر روح پھونکی۔ اب ساری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے نا، جس وقت بچہ پہلی دفعہ حرکت کرتا ہے تو ماں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے ابھی بچہ جو ہے نا اس کے مینسٹرل پیریڈ جو ہے نا وہ نہیں نہ آ رہے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی 4 مہینے جو ہے نا عمر ہو گئے۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا جی اس کا لہذا 4 مہینے لکھا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بعد میں دوں گا، ابھی میں واپس جاؤں گا تو وہاں جا کے علماء کرام سے پوچھوں گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے یہ 4 مہینے بچوں میں جو تغیرات ہو رہے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک کے اس کو زندہ کر دیتا ہے، ہمارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ 4 مہینے جو تبلیغ میں لگیں گے اس کے اندر اللہ روح پھونکیں گے اور ہمارے اندر جو ہے نا ایمان جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا۔ 4 مہینے کے بغیر ایمان نہیں بنے گا۔ جتنے بھی لگا رہے ہیں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اور ہماری پہلی جماعت تو 0 ہے، ہمارا میٹرک جو ہے نا وہ تو چلے ہے، لیکن ہمارے 3 چلے ہماری گریجویشن ہے۔ اب اگر تم کہو کہ میں 20 سال سے بھی چلا لگاتا ہوں تو میٹرک تک ہی رہے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا۔ 3 چلے لگانے پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کرتا ہوا وقت ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کنتم خیر امت والی آیت ہے اخرجت للناس، اس کی آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کام دیا جو اس کے اندر یہی لفظ زیر زبر کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سلسلہ ختم کر دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ نے جو یہ انسان اشرف المخلوقات بنائے ہیں، یہ صرف ان کے اندر ایک ہی طریقے سے ایمان آ سکتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کے اندر دین لانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے ہیں ان کو بھی وہی طریقہ سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو ہے نا یہ پرفیکشن کا ماڈل ہے، قیامت تک کے لیے مکمل ماڈل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ایمان بنانے کا بھی اور دین لوگوں کے اندر لانے کا بھی۔ یہ دونوں چیزیں مکہ کے اندر جو 13 سال ہے وہ تو ایمان بنانے کیا زیادہ، 12ویں سال کے اندر دین شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر دین جو ہے بتدریج جاتا گیا، نمازوں کے بعد روزے آ گئے، پھر زکوٰۃ آ گئی، پھر دوسرے احکامات، حج جو تھا اس کے بعد آ گیا، پھر دوسرے اللہ تعالیٰ کے پردے کے احکامات اور شام وغیرہ کے، اور دوسرے یہ تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں آئے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں، جب تک ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ چلنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے۔ اپنے مقام کو سمجھو۔ آپ لوگ جو ہے نا، میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، میں نے کوہستان سے بھی یہ جو بشام وغیرہ ہے اور فتن ہے، پھر اس کے آگے کی طرف رسول صاحب سے آگے ایک اور جگہ اسی طرف دریا کے کنارے پہ اور جگہ ہے، وہاں کے جو لوگوں کو دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس وقت ہم نے سڑک بنانی شروع کی تھی 1962 میں، یہ ننگے پڑنگے ہوتے تھے، ان کے بچے پاؤں کے اندر کسی کے جوتی نہیں ہوتی تھی، ان کی لڑکیاں بھی جو تھی نا وہ ساری کی ساری غریبوں کی طرح ہوتی تھی۔ اس وقت کی بات ہے، ان کو جانور کا اور جیب کا فرق نہیں پتا تھا۔ یہ ہمارے کرنل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جانوروں نے ہماری ساری فصل تباہ کر دی ہے، ہم نے اس کو باندھ دیا ہے۔ تو جس وقت ہمارے کرنل صاحب وہاں پہ گئے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے کہ یہ ہمارا کون سا جانور آ گیا جس نے فصلیں تباہ کر دی، تو دیکھا انہوں نے جیب کو رسوں سے باندھا۔ آج اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی بچے کا ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔
سب نے نیچے بھی شلواریں پہنی ہوئی تھی، کسی بچے کو ننگا نہیں دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں 4-4 سال کی 3-3 سال کی تو بچے لے کے پھر رہی ہیں، کسی اور کو ہم نے نہیں دیکھا، اور مسجدیں بھری ہوئی، اور عشاء کی جو تعلیم، عشاء کی نماز کے بعد جو تعلیم ہے 250 300 آدمی اس کے اوپر بیٹھتے تھے، مسجدوں کے اندر 10-10 12-12 قطاریں، 500 سے لے کے 1000 تک وہاں کا مجمع۔ میں اس شہر سے آ رہا ہوں، اس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں جس کی آبادی 1 کروڑ ہے، سارے سوات کی کوستان کی آبادی ملا لیں اس سے 20 گنا آبادی ہے اس کی۔ ہماری تعلیم کے اوپر ہماری مسجد میں جو ہم تعلیم کرتے ہیں کبھی 3-4 سے زیادہ نہیں ہوئے، اور ہماری نمازوں میں کبھی ایک صف 10-12 سے زیادہ نہیں ہوئے۔ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو پہچانے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت آگے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا جاؤں کہ بھئی یہ کمزوریاں شیطان ڈالتا ہے۔ آج میں نے بزرگوں کو بھی کہا ہے کہ یہ جتنے مراکز میں نے دیکھے ہیں نا انکلوڈنگ رائے، مغرب کی نماز کے بعد جس دن شب جمعہ ہوتی ہے یا بیان ہونا ہوتا ہے نا، تو اس دن یہ اپنی عوامین جو ہے نا اس کی لائنیں شروع کر دیتے ہیں، بھائی 2 رکعتیں پڑھو تم، اس کے بعد اگر وقت ہو تو پڑھ لو، تم 1 کروڑ عوامین پڑھ لو، اللہ کے دین کی فکر کی 1 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے۔ اس آپ کے عوامین پڑھنے کی وجہ سے میں کرسی رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، اب وہ سارے کے سارے پڑھے جا رہے ہیں تو میں آگے کیسے ہوں، کوئی ڈنڈا رکھ کے آگے آ گیا۔ بات یہ ہے کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بہت ہی عزیز بھائیوں اور دوستوں، اپنے مقام کو پہچانو۔ پاکستان کے اندر آپ جیسے یقین والا، آپ جیسے دین کے فکر والا کوئی اور نہیں ہے۔ لاہور کی آبادی 1 کروڑ ہے، وہاں پہ بھی اجتماع ہوتے ہیں، اس اجتماع سے کبھی 200 جماعتیں نکلی، تمہارے ہاں تو کیا ہزاروں میں جماعتیں نکلتی ہیں؟ ابھی تو اجتماع سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں آپ جماعتیں نکال چکے ہیں، تو آپ کی آبادی کتنی ہے؟ سارے کے سارے یہاں پہ لگا ہے، یہ جو مجمع ہے، یہ مجمع تو مجھے لگتا ہے جیسے 10,000 اس کے قریب کا پورا اتنا بڑا ہال کیا بھرا ہوا ہے۔ ہمارے تو وہاں پہ شب جمعہ کے اوپر بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار ہوتے ہیں، اور کسی شب جمعہ کو ہماری جو ہے نا لاہور کے اندر 6 روزے وغیرہ کی جو ہے نا 15-20 جماعتیں بھی نہیں نکلتی۔ لوگوں کے منتیں کرتے ہیں، لیکن لوگ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ دنیا سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آپ کے اوپر بھی لائے گا۔ جیسے میں نے کوستان کے اندر دیکھا ہے، وہ اتنے غریب لوگ تھے جن کے پاس کپڑا کوئی نہیں تھا، فوراً پتہ چل جاتا تھا کس بچے کا کپڑے ہوئے کس کے نہیں ہوئے، نیچے کپڑا ہی کوئی نہیں تھا، اب سب نے کپڑے پہنے ہوئے، شلواریں پہنی ہوئی ہیں، بچیوں چھوٹیوں نے دوپٹے لیے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو ہے نا جس کو مائک جو ہوتا ہے آئرن گول، ایک تو وہ بہت دیا ہے، اور دوسرا ان کو ہم نے پوچھا یہ دیکھو جس مسجد میں بھی ہم گئے ہیں بیچیوں کے حساب سے گدے بندے ہوئے ہیں، اور وہ ساری رات ہنچو کرتے رہتے ہیں۔ وہ حدیث میں جو ہے کہ شیطان جو ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہ اسے شیطان کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے سونے کا وہ سب کو جگا دیتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت جو ہے بڑے کم لوگ جو ہے اٹھتے ہیں، اس وقت انتظار کرتے ہیں کبھی گدھا ہی ان کو جگائے گا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں، ابھی یہ وہ لوگ ان سے پوچھا کہ یہ گدھے اتنے رکھے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اگلے مہینے ہم پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے، 7,500 فٹ کی بلندی کے اوپر گدھوں کے اوپر سامان لے کے جائیں گے، وہاں پہ جو ہے نا سمندر کے پتھر نکلے ہیں، وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 کلو کی ہماری جو ہے نا 1 لاکھ ہمیں ملتا ہے، جس وقت ہم وہ دیتے ہیں آگے جا کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا بکتا ہے وہ۔ آپ لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان ڈالنا ہے، آپ لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں آپ کو دینی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کی قیمت جو ہے اتنی زیادہ ہونی ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا جیسے مدینہ منورہ میں ہوا، مدینہ منورہ کے اندر جب ایران فتح ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت جو تھی اس کا اتنے اونچے ڈھیر تھے، حدیث میں دیا ہوا ہے ان کے پیچھے اونٹ کھڑا ہوتا تھا تو اونٹ بھی نظر نہیں آتا، اتنا زیادہ مال تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا بانٹ دیا، سب لوگوں کو جب دے دیا، انہی کے زمانے کے اندر لوگ تھے انہوں نے کوفہ پھوٹ کرنا شروع کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالخلافہ بنا دیا، اور 2 سے 2,500 صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے نا کوفہ شفٹ ہو گئے۔ اب میں کہا یہاں پہ بھی دیکھ لینا، یہاں لوگ جو ہے نا جا کے اپنے پیرنٹس اپنے کوٹھیاں جو ہے نا وہ بنوائیں گے، پنڈی کے اندر بنوائیں گے، احمد آباد کے اندر بنوائیں گے، پشاور کے اندر بنوائیں گے، اس لیے کہ جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا ماحول چھوڑ کے بڑے ماحولوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی پیسے کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو جتنا رزق کشادہ کرنا چاہوں میں کر دیتا ہوں۔ رزق کشادہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو اگر کروڑوں اربوں روپے بھی دینا چاہے اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے یقدر کہا ہے لیکن میں جتنا تنگ نہیں کرنا چاہوں میں تنگ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے کہا فارغوں بالحیات دنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے دنیا کو کون پسند کرتا ہے۔ جب مال آئے گا آپ کے اوپر بھی موت تک جس کا ہم نے یقین بنانا ہے، وہ بھی اسی سورۃ توبہ کی میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوب ٹھوک بجا کے سمجھ لو کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے یہ عورتوں کے ماہواری کے کپڑے سے بھی بدتر ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے لاہور لاحق کہا ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، اللہ قلیل کا ہے، اس سے کم تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نفی کی ہے ہمیں روکنے کے لیے، ہمارے پہ کھولنے کے لیے کہ یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے۔ آج ساری کی ساری محنت چلوں کے باوجود اس کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ کام کون سا قیمتی ہوگا۔ پہلے میں جب پہلی آیت جو پڑھی تھی اس کو میں ختم کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے بعد تؤمنون باللہ، صدیوں کا اللہ تعالیٰ ایمان خود بناتے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شرط رکھی ہے ایمان بنانے کی۔ اسی لیے میں نے کہا 4 مہینے جب تک نہیں لگاؤ گے تمہارا ایمان نہیں بنے گا، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنے تم وہ کام نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے نا سورۃ آل عمران یہ اس کی 110 آیت ہے، 104 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سارے ترجمے میں نے اردو اور انگریزی کے دیکھے، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، اور وہ ترجمہ کیا کیا ہے تم میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خبر دی ہے پوری سارے کے سارے قرآن میں کسی اور عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ انعام کا وعدہ نہیں کیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہوں گے۔ کون پورے پورے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ وہ جماعت جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر جو ہے فرمایا ہے، یہ 20 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو ایمان لاتا ہے اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے کی، اور جو اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کا سب سے اونچا مقام۔ مقام ڈگریوں سے نہیں ہے، مقام دنیا کے عہدوں سے نہیں ہے، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ فوج کے جرنیل، یہ فوج کے چیف، یہ پلازوں کے مالک، یہ کروڑ پتی، یہ ارب پتی، خدا کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت میں۔ یہ سارے کے سارے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنوں میں، اور سخت پریشان ہوں گے۔ مقام ہوگا تو صرف ان کام کرنے والوں کا، جس کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
نے اس کو یہاں پہ نہیں ختم کر دیا انعام کو، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں کا سب سے اونچا مقام ہوگا، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری کی ساری خواہشیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پوری کروں گا۔ مردوں اور عورتوں کا، یہ جو مسلمان ہیں ہمارے تبلیغ کا کام کرنے والے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ جب تک ہمارا یہ یقین، یہ میری دھیان سے بات سن لیں، جب تک ہمارا یہ کامل یقین نہیں بنتا کہ نبیوں والے کام کے لیے چناؤ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اللہ کے خزانوں میں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے تمہیں صدر بنا دیں، ساری دنیا کے ایٹم بم دے دیں، ساری دنیا کی فوجیں دے دیں، ساری دنیا کی فورن کرنسی دے دیں، ڈالر ریال سب کچھ دے دیں، خدا کی قسم تجھے کچھ نہ ملا، مرتے ہی تم ناکام ہو گئے، تمہارے ساتھ قبر میں کوئی چیز نہیں جانی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا ہے وہ سب سے خوش قسمت ہے، اور یہ علاقہ ہے جو تمہاری کتاب ہے، یہاں پہ تناسب کے لحاظ سے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ جو تمہارے اندر صفات ہے وہ میرے پٹھان بھائی جو باہر ملکوں کے سفر بھی کر رہے ہوئے ہیں، جو قبائلی علاقے کے اندر رہتے ہیں یا بنو کے اندر رہتے ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی ہم جا چکے ہیں، لکی مروت میں بھی جا چکے ہیں، وہاں پہ کمزوریاں ہیں جو میں یہاں پہ نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی قرآن کے اندر بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے چنا ہے تمہیں نبیوں والے کام کے لیے، اس کے اوپر اللہ نے آگے 8 حصے گنائے سورۃ توبہ کے اندر، 8 حصے گنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 چیزیں اللہ تعالیٰ گناتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتے دار، وہ مال جن سے تمہیں محبت ہے جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارتیں جن کو چھوڑنے سے تمہیں نقصان کا خدشہ ہے، اور وہ کوٹھیاں اور مکان جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کسی قسم کی بھی رکاوٹ بنے تو پھر میرے حکم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی سخت آیت ہے یہ، سورۃ توبہ کی پڑھ لینا، 24ویں آیت سورۃ توبہ کی، یہ پڑھ کے دیکھ لینا اس کا ترجمہ، خدا کی قسم رون کے کھڑے ہو جائیں گے جس وقت اس کا اردو ترجمہ یا پشتو ترجمہ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے سب سے اونچا مقام ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن آج کیا ہو رہا ہے اس علاقے کا نہیں، میں نے دوسرے علاقے جو دیکھے ہیں انکلوڈنگ پنجاب، یہ جو ہوا نا پرانوں کا جوڑ، اس کے اندر صاف نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ پرانوں کا جو جوڑ ہوا ہے 1 کروڑ کی لاہور کی آبادی والے 2000 بھی نہیں تھے۔ پاکستان کی آبادی جو ہے نا 22 کروڑ ہے، اس کا 1% 22 لاکھ بنتا ہے۔ پورے کے پورے سارے پاکستان سے جو 3 چلے والے وہاں تھے وہ تو 2 لاکھ بھی نہیں تھے، 22 لاکھ تو 1% بنتا ہے، اس میں عورتیں بھی نکال دو، اس میں بچے بھی نکال دو، اور پھر بھی جو ہے 10 لاکھ تو رہ جائیں گے۔ 2 لاکھ تو 1% کا بھی 5واں حصہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اس وقت جو ہماری پٹائی ہو رہی ہے، دین کی محنت کے لیے اللہ نے اس ملک کو بنایا، اور اس وقت اس ملک کو بنایا جس وقت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی محنت شروع کر دی ہوئی تھی۔ یہ تو ملک 1947 میں بنا ہے۔ اب 1947 میں جس سطح کے اوپر آپ پہنچے اس وقت، آج دیکھ لو ہماری نسبت کتنی ہے۔ 100 میں سے 1 آدمی بھی 3 چلوں والا نہیں، 3 چلوں والا جو ہے اس کا ایمان وہ ہے جس کو سمجھ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دی ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں جو اللہ نے گنائی ہیں
ان میں سے کوئی بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ بن کے تو اللہ کہتے ہیں پھر میرے حکم کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 1986 کی بات ہے. ایک عرب عالم جو ہے ذکریہ مسجد میں ان کا بیان ہو رہا تھا. ہمارے ذکریہ مسجد کے کاروں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ جس وقت ایک آیت کے اوپر پہنچے انہوں نے جب وہ پڑھی تو اس کے بعد کش آ کے گر پڑے. بڑا مشہور واقعہ ہے ذکریہ مسجد کا. انہوں نے ان کے ساتھ جو عرب تھے نا انہوں نے ان کو پانی کے چھٹے وٹے مارے, ان کو ہوش آ گئے. انہوں نے پھر دوبارہ کھڑے ہو کے کہا اور پھر وہ آیت پڑھی. تو ہم نے مولانا خلیل الرحمان صاحب سے اللہ ان کا اونچے سے اونچا درجہ کرے جنت کے اندر, ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا قرآن کے اندر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ کون سی آیت کے اوپر بے ہوش ہوئے ہیں. تو انہوں نے نشان لگا دیا, وہ بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے, غالباً 41 نمبر آیت ہے. اس کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اس پہ نہیں, اس سے اگلے حصے پہ وہ گرے ہیں. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایمان والو, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے سے نکلو تو تم اپنے گھروں کو چمڑنا شروع ہو جاتے ہو, تم اپنے رشتے داروں کو چمڑنا شروع ہو جاتے ہو, تم اپنی تجارتوں کو اور دکانوں پر چمڑنا شروع ہو جاتے ہو. خوب ٹھوک بجا کے سمجھ لو آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت ہی ذلیل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے دنیا کو ترجیح دیا آخرت کے اوپر. اور پھر آگے جہاں پہ وہ غش آ کے گرے فرمایا الا تنفروا, اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما, اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر سخت عذاب مسلط کروں. یہ قرآن کے اندر ہے. اب وہ جو ہے انہوں نے کہا جس وقت یہ آج دوبارہ انہوں نے اٹھ کے پڑھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ تو صحابہ رسول تھے, وہ تو ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد ان کا سب سے اونچا ایمان, ان کا سب سے اونچا دین, ہم تو ان کی اولاد تھے. ہم نے ان کے کام کو چھوڑ دیا. ساری کی ساری دنیا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے پیغام کو لے کر گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ساری کی ساری دنیا میں اور پوری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس عربوں کے پاس آتے تھے. خدا کی قسم اس نے کہا آج ہم عرب جو ہے کیونکہ دین کی محنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے, ہم دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس پاکستان میں آئے ہیں. اپنی مقام کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ عرب عالم کہہ رہا ہے. اب ساری دنیا کے اندر یہ امریکن کیوں آگے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیوں ہندوستانی اس کے ساتھ ہے, اسرائیلی اس کے ساتھ کیوں ہے؟ سارے کا سارا اربوں خربوں روپیہ سارے کا سارا لگا رہے ہیں. یہ این جی او جو ہے یہ سارے کے سارے جاسوسی کے لیے ادھر بھیجے جاتے ہیں. اور ان سب نے پورے کا پورا اس کا تجزیہ کیا اور تجزیے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچے. سرکاری طور پہ انہوں نے اعلان کیا تھا 1987 کی دسمبر جو تھی نا اس کے اندر روس نے خود اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا افغانستان سے نکل رہے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں پہ اب لڑائی نہیں کر سکتے. خود انہوں نے شکست کو مان لیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں مسجد نبی کے اندر جماعتوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا سب سے پہلے روس ٹوٹے گا, پھر امریکہ ٹوٹے گا, پھر ہندوستان ٹوٹے گا. اب اس وقت امریکہ کی باری ہے, لیکن اس نے کیا بدماشی کی ہے, اس نے سارے کے سارے دنیا کے امیگریشن نہیں ہوتے جو ویزے پوزے لگاتے ہیں ملکوں کے اندر آنے ہیں لوگ, ان کے پاس سارے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس نے ساری دنیا کی امیگریشن سے ریکارڈ چیک کیا اور اس نے دیکھا ساری دنیا میں جو جماعتیں چل رہی ہیں مختلف ملکوں کے اندر اس میں پاکستان کی جماعتیں 85% ہیں. 85% پاکستان کی جماعت ہے. اور یہ 7 مہینے وغیرہ ہمارے میں چل رہے ہیں, باقی تو چل ہی رہے ہیں. 40 دن والے بھی بھیجنے شروع کر دیے دوسرے ملکوں میں. اور پھر انہوں نے پاکستان کے اندر دھڑا این جی اوز بھیجے سارے کے سارے
ان کا کام صرف یہ تھا کہ پاکستان کے اندر وہ علاقے جو ہے نا ان کی نشاندہی کرو جہاں یہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو نشاندہی کی وہ علاقہ تھا وزیرستان کا، وہ ہمارا جو ہے قبائلیوں کا علاقہ تھا، وہ پہاڑ کا علاقہ تھا، اور سب سے زیادہ جس طرح وہ سوات کا علاقہ، کوہستان وغیرہ کو اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے پلان بتائی کہ پاکستان کی فوج کو ان علاقوں میں گھسیڑ کے اپنے بندے بناؤ ان سے اور ان کی دشمنی کراؤ تاکہ یہ دین کی محنت ختم ہو جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سارے ہمارے جتنے بھی امیر ہیں ان سب کو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے امیر سب منیر صاحب جو ہیں ان والی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ ہمارے اندر جب تک یہ صفت نہیں آئے گی اللہ رب العزت کی مدد جو ہے اعمال کے ساتھ آئے گی، اللہ رب العزت کی مدد اسباب کے ساتھ نہیں آئے گی۔ ساری دنیا کی فوجیں بلا لو، ساری دنیا کے ٹینک بلا لو، ساری دنیا کے ایٹم بم بلا لو، ساری دنیا کا سب کچھ ڈالر بھی منگوا لو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ لیکن اعمال کو جب شروع کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم اعمال نہیں شروع کر رہے کیونکہ مجھے بہت ساتھیوں نے کہا تھا کہ وہ جو کیسا بتائیں، اس کے اندر سارے کا سارا میرے اعمال کے اوپر تھا۔ حاجی صاحب نے 1985 میں ایک علماء کرام کی جماعت بھیجی جس وقت سب یہ کہہ رہے تھے کہ روس جو ہے نا اب گوادر جا کے سانس لے گا، بلوچستان پورے کا پورا جو ہے نا قبضے کے اندر، اور وہ گوادر سانس لے گا۔ تو حاجی صاحب کو ہمیں جا کے بتایا کہ ہمارے سارے کے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ایک علماء کرام کی جماعت بھیجی کہ تم افغانستان کے اندر جاؤ جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جہاں جہاں تم پہنچ سکتے ہو، اور تم نے صرف یہ خبر مجھے لا کے دینی ہے نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور کیا کسی کو غزوہ خندق کی دعا آتی ہے۔ علماء کرام واپس آئے، انہوں نے آگے حاجی صاحب کو بتایا سب سے زیادہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ایک علاقے کے لوگ وہ 10واں حصہ ہے، یعنی 10%۔ کسی کو دعا کا نہیں پتہ ہے، غزوہ خندق کی دعا کا کسی کو پتہ ہے۔ حاجی صاحب نے فیصلہ کیا مشورے کے اندر کہ ان کے جتنے مہاجروں کے جلد ہیں نشہرات پبی وغیرہ پشاور کے ان کے 7، 8، 30 لاکھ کے قریب جو تین مہاجرین تھے ہمارے پاس، کہا کہ ان میں سے جماعتیں نکالو پٹھانوں کی جو ادھر سے مہاجر آئے ہوئے ہیں، ایک چلہ پاکستان میں لگاؤ، 2 چلے ان کو جو جا کے فرنٹ کے اندر، اور ان لوگوں کی نمازیں ٹھیک کرائیں اور ان کو جو ہے غزوہ خندق کی دعائیں کرائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جماعتیں جب بھیجی، اللہ تعالیٰ ایک سے ہے براہ راست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پہلی بات تو اس کا فیصلہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی مدد کا کہیں وعدہ نہیں، پورے قرآن میں وعدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ایمان والوں کی مدد کا، تو ایمان والوں کو کیا ہے کہ جب تم میری مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا ہے جو ہماری کامیابی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، جو ہم اس میں دین کی مدد کریں گے، اللہ رب العزت کہتا ہے میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا۔ اب یہ جس وقت ادھر بھیجے انہوں نے جا کے سب کے اندر محنت کی، اللہ رب العزت نے براہ راست فرشتوں سے مدد دی۔ امریکہ جیسا غالب ملک جو ہے اس نے اسرائیل کے سوا کسی کو سنگر میزائل نہیں دی تھی۔ یہ بڑی زبردست قسم کی سوفسٹیکیٹڈ میزائل تھی جو ایک دفعہ اپنے جو ہے نا اس کی سنگر میزائل کی جو دوربین ہے اس میں 100 گرام کا ٹکا ہوتا ہے، وہ ٹکا جس وقت اس پہ آتا ہے آپ کی دوربین کے اندر آپ اپنا بٹن پا سکتا، اور اس کے بعد میزائل کا کام ہے جہاں ادھر جائے ادھر جائے اوپر جائے نیچے جائے وہ جا کے سیدھا ہٹ کرتا ہے اس کے نوز کے اندر سب کچھ لگا ہوا ہے، یہ میزائل کے نوز کے اندر۔ اب وہ میزائل انہوں نے جس وقت دے دی 1986 اور 1987 کے جون تک انہوں نے صرف 200 ٹرین کس کو کیا، ٹرین پاکستان والوں کو کیا، ایئر ڈیفینس والے جو تھے ان کو ٹرین کیا اور ان کو کہا کہ آپ مجاہدین کے جو کمانڈر ہیں یا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کو اس کی سمجھ آئے گی ان کو ٹرین کریں۔ تو ان پہ ٹریننگ کے اوپر بھی وقت لگا، اس پر بھی وقت لگا،
اور ان میں صرف 8 یا 9 مہینے انہوں نے میزائلیں استعمال کی. 200 میزائلوں سے انہوں نے 162 ماڈرن سب سے جو روس کے جہاز تھے جن کی قیمت بلین ڈالر میں تھی ایک ایک جہاز کی, وہ انہوں نے نیچے گرا دیے. روس کی کمر ٹوٹ گئی, اللہ نے توڑی. کس وجہ سے توڑی؟ حاجی صاحب نے جس وقت جماعتیں ان کے اوپر دیکھی, جب انہوں نے جماعتوں میں جا کے سکھایا کہ غزوہ خندق کی دعائیں کیا ہیں, یہ مجاہدین, میں نے تو پھر مجاہدین کا کنٹرول میرے پاس آ گیا نا 4 سال کے بعد, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سچ سچ مجھے بتاؤ, تم کمانڈر رہے ہو 11-12 جو تھے نا مجاہدین کے گروپ تھے, حکمت یار وغیرہ, ربانی مجددی وغیرہ, سارے کے سارے وہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سچ سچ مجھے بتانا, تم کس کے پیچھے جاتے تھے کہ وہ تمہاری فوج کے اندر آ گئے, تمہارے گروپ کے اندر آ گئے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی 3 چیزوں والے تو ہمیں اربوں میں اپنے خانوں میں ملتے کوئی نہیں, ہمیں جو 40 دن والی بھی ملتا تھا نا, ہم اس کے پیچھے اس لیے جاتے تھے کہ جتنے 40 دن والے تھے وہ مال غنیمت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, بلکہ جہاں پہ وہ ہوتے تھے دشمن کا, وہاں پہ ایک بھی اپنا کامیاب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا ہوا ہے ہمیں. اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ غزوہ خندق والی 13,500 کفار, مدینہ منورہ میں صرف 2,500 مسلمان اب خندق کھود رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سردی بڑی لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ خندق کی 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں, اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ پڑھنی شروع کر دو. جب یہ پڑھنی شروع کری تو اللہ رب العزت نے ان کی طاقت دکھائی دو. آندھی بھیجی اللہ تعالیٰ نے, ان کے خیموں کو آگ لگ گئی, کفار کے خیموں کو کچھ کو آگ لگی. وہ ڈھول ڈمکے والے بھی لائے تھے, وہ گانے والی ناچنے والی بھی لائے تھے, اور وہ یہ پروگرام بنا کے آئے تھے کہ مدینہ منورہ فتح کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا جشن منائیں گے. اور جب یہ ہوا تو ابو سفیان ان کا اس وقت جو تھا امیر تھا, اس نے وہاں پہ مشورہ کیا. مشورے کے اندر سب نے کہا کہ ہمیں واپس آنا چاہیے, ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے. بغیر حملے کے 13,500 کا لشکر واپس چلا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ مدینہ منورہ بالکل کفار کا کبھی حملہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں, یہی بات جس وقت انہوں نے اب میزائلیں دی تھی نا, سنگر میزائلیں, جس وقت روس نے یہاں سے نکلنے کا اعلان کر دیا, نکل کے ساری فوجیں انہوں نے نکال دی, اور وہ بھی تبدیل والے نے بتایا. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, اگر آپ جو ہے نا 7 بجے مگر ختم کریں گے تو سوال نہیں, کوئی نہیں ہوا کرتا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو میزائلیں وہاں پہ چلائی, ہاں 1900 یہ بات ہے 1987, یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی شاید کوئی پانا میں اجتماع ہوا, پانا میں اجتماع ہوا 1986 یا 1987. ہم وہاں پہ گئے تھے, تو وہ ہمارے جو مقیم تھے وہ وہاں کے امیر تھے, مولانا سعید صاحب وہاں پہ تھے, تو ہمیں ادھر لے گئے. تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر افغانستان کا بارڈر تھا. ہمیں وہاں پہ لے گئے, اور مولانا سعید صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سارے کے سارے روسی لڑ رہے ہیں. اس وقت تک انہوں نے پول آؤٹ نہیں کیا تھا, سارے روسی جو ہے نا ادھر لڑ رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ رائفل مجھے دو, اور مولانا نے رائفل ہاتھ میں پکڑ کے کہا یا باری تعالیٰ ان روسیوں کو سارے کے سارے جو ان کے ساتھ بھی ہیں ان سب کو تو شکم سے پھانس دے. اور مولانا سے ٹریگر پرس نہ ہوا, اور صاف انگلی ڈال کے جب اس کو پرس کیا تو مولانا پیچھے گر گئے. اس کی ریکارڈ بڑے کمزور تھے. تو بات ہمارے
नवंबर का जो था ना इज्तिमा 1988 का नवंबर का इज्तिमा हमारा नवंबर में था। जियाउल हक ने आना था, मेरी ड्यूटी थी उसको रिसीव करने की। तो चमन के जो है ना कलामुद्दीन साहब है, कोई आलम है चमन के, वो मुझे आके मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जमातें काबुल में गई थी वो आई हैं और उन्होंने आगे बताया कि रूसियों की जो फैमिली थी उन्होंने हमें सारे पैसे हमारे क्लियर कर दिए हैं और हमें कहा कि हम नहीं आएंगे, तुम अपनी नौकरी ढूंढ लो कहीं और। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि ये तो लगता है रूस जो है यहाँ से जो है पीछे हट रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो आप उसकी किसी चाल में ना आए, किसी चीज पे एग्री ना करें। उन्होंने क्या किया, जिस वक्त यहाँ पे पिंडी आए, मैं भी उस वक्त पिंडी में पोस्टर करना GHQ में था। मुझे 7 दिन के बाद टेलीफोन करते हैं कि मैंने ISI वालों से चेक किया, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट सारी खबर गलत है। तो मैंने जियाउल हक साहब को मैंने आगे कहा, अब मैंने कहा जी ISI वाले तो पैसों से खबरें देते हैं, ये हमारी खबरें जो है ये तो तब्लीगी 3 चीजों वाले की है, उनको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। ये इंशाअल्लाह ताला सच्ची खबर निकल गई, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह की शाम 15 दिन के बाद सरकारी ऐलान कर दिया यहाँ तो यहाँ से पूरा होगा। तो मैंने फिर टेलीफोन खुद किया, मैं कहा जी अब यकीन आ गया, तो उनको मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा कि जो मौलाना असलम साहब ने आपको जो मुल्तान में कहा था ना, आप भी बिस्तर निकाल के चल पड़े, कामयाबी इसी के अंदर है। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका वालों ने तकरीबन 1000 मिसाइलें दी हुई थी, सिंगल मिसाइलें, उसके अंदर ओजड़ी कैंप के अंदर 300 से ज्यादा मिसाइलें थी। बाकी की जो थी ना वो इशू हुई थी, लेकिन उन लोगों के पास थी, यानी कमांडरों के, मुजाहिद कमांडरों के पास थी। अमेरिका ने सबसे पहले 1988 सिर्फ 4 महीने युद्ध निकलने के बाद, ये तारीखी है, इसमें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्होंने अप्रैल 1988 में ऐलान किया कम्युनिज्म हमारा भी दुश्मन नहीं है, हमारा भी दुश्मन इस्लाम है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, सरकारी तौर पर हमारे पास भी भेजी उन्होंने कागज, और फिर उन्होंने इस्लाम को बाद में कहा 2-3 महीनों के बाद फंडामेंटलिस्ट इस्लाम। उन्होंने कहा नाम से मुसलमानों वाला इस्लाम नहीं, जो ये इसको अपनी जिंदगी के अंदर ला रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1988 में जो ही ये ऐलान किया, उन्होंने कहा ये मिसाइलें अगर पाकिस्तान के पास सिंगल मिसाइल रह गई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की सूरत में 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है ना उनके 200 से ज्यादा जहाज गिराने का, क्योंकि ट्रेन तो उन्होंने पाकिस्तानियों को किया था, पाकिस्तानियों ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया था। ये इसमें अगर 200 जहाज हिंदुस्तान से गिरा दिए उसी दिन जंग का फैसला हो जाता है, क्योंकि एक सुपरियॉरिटी अगर इनकी हुई हवाओं में, मतलब फतह गया मुसलमानों की होगी पाकिस्तान की, तो ग्राउंड के ऊपर जो है ना वही सारी की सारी मदद करेंगे, जमीन की फौज की भी और समंदर वाली फौज की भी। उन्होंने इसको उड़ा दिया। ये जो उजड़ी कैंप है अमरीकियों ने उड़ाया, कैसे अमरीकियों ने उड़ाया, जब उजड़ी कैंप उड़ा, किस्सा लंबा है, मुझे उसका इंचार्ज बना दिया। अमेरिका के जो ये नाकारा बॉम्ब होते हैं ना, उनको ब्लाइंड कहते हैं, जो चलाए और ना चले उसको हम ब्लाइंड कहते हैं, बॉम्ब ना चले। उसके मुताबिक हुक्म ये है, आपको उसको हाथ नहीं लगाना, दूर से आप उसको किसी तरह उसके साथ खड़ा खोल के। अब उजड़ी कैंप के अंदर 44,000 बॉम्ब थे, 25,000 जो थे ना पिंडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों में गिरे थे, जो चले थे धमाके के बाद। इनका धमाका इतना बड़ा था, उसका कुतर जो था ना 300 फुट था, 100 गज का कुतर और 20 फुट गहरा, बाकायदा जो था ना एक ऐसा क्या कहते हैं कुआं नहीं, जो कुछ भी बना, उसके नीचे से जमीन से पानी निकल आया था, इतना ताकतवर था। इसके पास एक ट्रक खड़ा था, वो ट्रक वहां से खाली उड़ा और टेरेस में 3 मंजिल जो है जिसके ऊपर जो है उसको टेरेस को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, टेरेस के ऊपर
100 गज के फासले से उस वक्त उन्होंने, यानी इतना ताकतवर था, और सारे के सारा जो समझ में आग लगा पूरे के पूरे वही जंग को, और पास के जो इनके उनके बिल्डिंगें थी उनको भी आग लगा दी। अब ये आदमी जो है ये रात को पाकिस्तान पहुंचे, हमारा 10:30-11 बजे जो है ना वो हुआ, रात को ये पहुंच गए और आते ही उन्होंने जियाउल हक साहब को मिले और उन्होंने कहा कि हम जो लेटेस्ट को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, जो सबसे मतलब लेटेस्ट को याद बोलो, तुम्हें तो पता, मुझे तो नहीं आते उर्दू के लफ्ज़ जदीद। उन्होंने कहा जी हम जदीद चीजें लेके आए हैं डिब्बों को साफ करने के लिए, हम यहाँ पे जो है ना सीने के ऊपर पहनने के लिए फ्लेक्सिबल, यानी वो नरम स्टील की हमने जैकेटें बनाई है, एक्सप्लोजन का कोई असर नहीं होगा, गॉगल्स बनाए हैं, आंखें तुम्हारी महफूज रहेंगी, हमने हेलमेट्स बनाए हैं जिसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, उनके सामने शील्ड होगी, अगर आपके सामने भी एक्सप्लोजन होगा तो उसका कोई असर नहीं होगा, हम वो लेके आए हैं। बीच में चीजें मैं अब छोड़ रहा हूं बताने के लिए कि असल बात क्या है। मैंने जियाउल हक साहब ने मुझे टेलीफोन किया, क्योंकि वो जो थे ना वहां डर के भाग गए, जिस वक्त मैं उनको बता रहा था ना कि ये सामने जो आग लगी हुई है सारी की सारी हमारे जो है ना वो रॉकेट्स 25 से 30 किलोमीटर वाली रेंज के, और मैंने कहा 7 ऑपरेशन के 40 फुट की जो थे ना आग के शोले थे, सारे के सारे उसके एरिया को आग लगी हुई। जब इनको बताना शुरू किया तो इनको हमने कोका कोला दिया हाथ में, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अभी उन्होंने एक घूंट पिया होगा, 2 मिसाइलें शाम हमारे सर के ऊपर से गुजर गई, रॉकेट जो है ना हमारे सर से गुजर गए। वो तो उसका है कि वहां पे आग लगी हुई थी और जिस वक्त उसके पीछे आग की गर्मी पहुंचती है तो खुद रॉकेट जिस रुख पे बैठा हुआ है लगा हुआ है उसी रुख के ऊपर वो निकल के चल पड़ता है, और 45 के एंगल पे जाए तो 30 किलोमीटर जाता है, उसके नीचे उधर जाए तो उसकी रेंज कम होती जाती है। अब जिस वक्त ये रॉकेट्स 2 के सर के उसे गुजरे, उनके हाथ कांपने शुरू हो गए, उन्होंने कोका कोला जमीन पे रख दिया और उनके लीडर ने कहा हम तो यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने कहा कि तुम जाओ उधर, हमारा तो काम इधर है और हम तुम्हारी ये चीजें जो तुम लेके आओ मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने जाके फोन कर दी, टेलीफोन किया होटल से जाके, जियाउल हक साहब का टेलीफोन आया तो मैंने जियाउल हक साहब को कहा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए हैं कि जब तक मुसलमान का आवाज के ऊपर यकीन नहीं होगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी, असबाब पे यकीन जिनका होगा वो हमेशा नाकाम होंगे। हमारा असबाब पे यकीन नहीं है, मैं उनका कोई असर चीज जो है लेकर उनकी जदीद जो है मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम अल्लाह ताला से जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए